اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ میں سب سے پہلے تو ہمارے آج کے میزبان جنہوں نے یہ خوبصورت اسٹیج سجایا، جناب رانا صاحب کو بھی اور طاہر ڈوگر صاحب کو بھی، اور ان کے ساتھ ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر جناب شیخ جاوید اختر صاحب، ان کو مبارکباد دوں گا۔ اور ایک ایسا پروگرام انہوں نے سجایا جس کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے، اور ایسے پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنے بھی چاہیے، کیونکہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ جہاں بھی جائیں کہیں بے ایمانی ہو رہی ہے تو کہیں 2 نمبر کام ہو رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ کرنے والے کچھ ہمارے تاجر بھی ہیں، کچھ ہمارے سرکاری ادارے بھی ہیں، جیسے کہ یہاں کہا گیا کہ یہ صرف 20% جو ہیں وہ اسلامک بینکنگ ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 20% بھی صحیح نہیں ہے، ان میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی جھول ہے۔ جب تک اس ملک کا اسٹیٹ بینک اس خرابی کو دور نہیں کرتا، اس ملک کا اسٹیٹ بینک اسلامی قوانین کے مطابق نہیں چلتا، یا حرام و حلال جس کا پتہ نہیں چلتا، اس وقت تک یہاں سدھرنا کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ انکم ٹیکس کو لے لیں، سیلز ٹیکس کو لے لیں، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ میں ایز اے تاجر یہ کہنا چاہوں گا کہ فرض کر لیں کہ میرا انکم ٹیکس سال کا بنتا ہے 5,000 روپیہ، تو میں اس کے بعد جاتا ہوں آئی ٹی او کے پاس کہ جی میں نے 5,000 روپیہ بھر دیا، تو وہ سب سے پہلے تو یہ کہتا ہے کہ جی نہیں جی آپ کا تو بنتا ہی 2 لاکھ روپیہ ہے۔ میں تو یہ نہیں مانتا، لے دے کہ المختصر جب تک اسے رشوت نہ دی جائے وہ کام ہی نہیں کرتا۔ تو کچھ ایسی مجبوریاں ابھی اس بارے میں تو یہ کہوں گا کہ میرے قائد محترم ہیں، میں پچھلے 40 سال سے ان کا پیروکار بھی ہوں، جناب قاری محمد حنیف جلندری صاحب، تو اس بارے میں بھی ہمیں تھوڑی سی رائے دیں، کچھ بتائیں کہ آیا کہ جہاں مجبوری ہو، جہاں کام نہ ہو وہاں رشوت دی جائے، جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی۔ تو اس بارے میں بتائیں نا کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں، حضرت من غش فلیس منا کہ لینے اور دینے والے دونوں، مگر یہاں چونکہ کچھ مجبوریاں ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہاں اور بھی دوں کہ میں 2 ماہ پہلے تو بیمار ہو گیا تھا، 4 ماہ پہلے میں عمرے پہ گیا، تو میں ملتان ایئرپورٹ پہ گیا تو میرے پاس کچھ 10 kg وزن زیادہ تھا، تو میں نے اسے کہا یار کوئی بات نہیں، بچے میرے ساتھ ہیں جانے دو۔ کہتا نہیں، وہ ایک ساتھ والا کھڑا تھا، اس نے کہا ادھر آؤ۔ میں کیا بات ہے؟ کہتا ادھر چڑھاؤ۔ میں نے کہا، اس نے سامان تو بھیج دیا، کہتا 10,000 روپے دو۔ میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے؟ کہتے سامان نہیں بھیجا، نہیں تو نکال لو واپس۔ آخر مجھے مجبوراً کچھ پیسے اسے دینے پڑے، اب سامان تو جا بھی عمرے پہ رہے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر ہمارا کچھ قانون ایسا ہے، اور ہم نے اس ملک کو ایسا جگڑ لیا ہے کہ یہاں پر 1 نمبر کام کرنا بھی چاہو تو نہیں کرنے دیتے۔ سر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں ایز اے تاجر کچھ ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں، جیسا کہا گیا کہ ہم پرافٹ زیادہ لیتے ہیں، یہ کہا گیا کہ جی ہم ناجائز کام کرتے ہیں۔ ناجائز کام بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہم ایسے نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں آج کل تو ہر جگہ، ہر ملک میں یہی کام ہو رہا ہے۔ میں جناب قاری صاحب جتنے بھی علماء حضرات یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں آئیں
ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں برابر کی شریک ہوتے ہیں۔ پورے ملک کے تاجر، آپ ہر ماہ ایک کنونشن رکھیں، ہر بازار میں ایک کنونشن رکھیں، ہر علاقے میں رکھیں، آپ تاجروں کو سمجھائیں، آپ عوام کو سمجھائیں، جتنے بھی لوگ ہیں ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، اس کام کو ایک جہاد کے طور پر لیں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ ہم نیت کر کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ تو اس لحاظ سے سود کا لین دین اس میں کوئی شک نہیں ہو رہا ہے، جیسے میں نے کہا اسٹیٹ بینک ختم کرے تو وہ ہو، یہاں آن لائن کی بات ہو رہی تھی۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجارت جو ہے اس ملک کی کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ قبضہ کیا ہوا ہے تجارت پر یہودیوں نے۔ ہر کام میں، یہاں پیپسی لے لیں، کوک لے لیں، حتیٰ کہ آپ یوٹیلٹی اسٹور پر چلے جائیں، کوئی چیز لے لیں، 90% جو ہے اس کے پروڈکٹ جو ہے وہ یہود ہیں۔ تو بعض وقت یہ کہتے ہیں کہ جی یہودی کی چیز ہے، یہ یہودی نے بنایا ہے، کبھی ہم پیپسی کا بائی کاٹ کرتے ہیں، تو کبھی کوک کا بائی کاٹ کرتے ہیں، تو کبھی کسی چیز کا بائی کاٹ کرتے ہیں، تو عمل اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ ایک دن، 2 دن، ایک شہر میں، 2 شہروں میں، اس کے بعد ہم پھر تو تھوڑی سی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا آگاہی دیں، تاکہ ہم یہود و نصارہ کی جو چیزیں ہیں ویسے تو ہمارے اوپر غلط ہے، مگر اس کے بدلے میں وہ ہمیں یہاں پر نہ ہمارے ملک میں بنتے ہیں، نہ کسی اسلامی ممالک میں بنتے ہیں، کہیں نہیں بنتے، کہ آیا کہ یہ ہمیں لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے میں، چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میں نے بھی جانا ہے، کیونکہ میں پچھلے کئی دنوں سے بیمار بھی رہا، تو اب بھی میرے سر میں درد ہو رہا تھا، تو میں جا رہا تھا، تو مجھے رانا صاحب نے کہا کہ جی 2 منٹ آپ بولیں۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، جہاں کرنا چاہیں تجارت کے لحاظ سے، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ بھی تھا، انہوں نے بھی تجارت کی، عشرہ و مبشرہ میں وہاں بھی تجارت ہوئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، ان کو بھی جنت میں، دنیا میں جنت کا کہہ دیا گیا کہ جی آپ جنتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تجارت ایک سنت بھی ہے اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، اور الحمدللہ ہم بڑے شوق سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تاجر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی سمجھانا چاہیے۔ جب تک گورنمنٹ کوئی ایک پالیسی نہیں بنائے گی، دیکھیں پالیسیاں بنتے ہیں ملک سے، جب ایک ملک کی پالیسی بنے گی وہ آگے آئے گی تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اگر وہ آگے نہیں آئے گی تو ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ تو اس لحاظ سے میں اجازت جانا چاہوں گا۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام معززین کا، مہمانوں کا، میزبانوں کا بہت مشکور ہوں، کیونکہ یہاں پر میرے بہت سارے تاجر بھی، میرے صدور بھی 10-12 یہاں پر موجود ہیں، میرے سٹی صدر بھی خالد محمود قریشی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور سارے یہ میری لائن جو ہے یہ سارے صدروں کی بیٹھی ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں۔ والسلام علیکم وما علینا۔